بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کی بستی کو برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ آیت نمبر 14 کے الفاظ کے معانی میں ہم لفظ ذنب کا معنی بیان کر رہے تھے۔ ذال، نون اور با اس کے بنیادی حروف تھے۔ ذنب در حقیقت کہا جاتا ہے دم کو، جیسے جانوروں کی، پرندوں وغیرہ کی دم ہوتی ہے، کیونکہ دم کسی بھی حیوان کے جسم کا آخری اور پچھلا حصہ ہوتی ہے، لہٰذا کسی کام کے انجام کو بھی، اس کے نتیجے کو بھی ذنب کہا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے زیادہ تر اس کا استعمال ان کاموں کے بارے میں ہوتا ہے کہ جن کا انجام برا ہو۔ توجہ فرمائیں، ہر کام کا انجام اس کا ذنب کہلواتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ذنب کا لفظ کسی کام کا جو برا نتیجہ اور برا انجام ہے، زیادہ تر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر خود اس کام کو بھی کہ جس کا نتیجہ برا نکلے، اس کام کو بھی ذنب کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ وہ تہمتیں، وہ پروپیگنڈا کہ جو کسی انسان پر تہمتیں اس طرح لگا دی جائے کہ گویا اس کے ساتھ چپکا دی جائے، اور وہ تہمتیں اور وہ باتیں ہر جگہ جہاں بھی وہ انسان جائے اس کا پیچھا کریں، لوگ اس کے بارے میں وہی باتیں کریں، ان تہمتوں کو بھی ذنب یا ذنوب کہ جس کا ہم عام طور پہ ترجمہ گناہ کرتے ہیں، ان کو بھی ذنب کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کے کام کا آغاز کیا، اگرچہ اس آغاز سے پہلے صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار ان القاب سے رسول اللہ کو پہچانا جاتا تھا، اور مکہ والے انتہائی زیادہ احترام کرتے تھے رسول اللہ کا، لیکن جیسے ہی تحریک دین کا آغاز کیا، بہت ساری تہمتیں رسول اللہ پر لگائی گئی، بہت سارے برے القاب رسول اللہ کو دیے گئے جو قرآن نے بیان کیے ہیں، مثلا کذاب یعنی نعوذ باللہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، ساحر یعنی جادوگر، کاہن یعنی وہ لوگ کہ جو گویا کہ غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، آئندہ کی خبریں دیا کرتے تھے، کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، اور اس طرح بہت ساری تہمتیں رسول اللہ پر۔ مجنون کہا گیا، یعنی مجنون یعنی ایسا شخص کہ جس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ القاب، یہ الفاظ یہ کفار مکہ نے استعمال کیے، اور رسول اللہ جدھر بھی جاتے تھے دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، ان ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ اسی طرح دین اسلام کی تبلیغ اگرچہ کائنات کا بہترین کام ہے، لیکن جو حق کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور جو اپنی خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، اور ان کو اپنی خواہشات سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، اور انہی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو وہ ایک سسٹم بنا چکے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی روٹین بنا چکے ہوتے ہیں، اس سے وہ ہٹنا نہیں چاہتے، تو وہ اچھے کام پر بھی دشمن بن جاتے ہیں، اچھے کام کرنے والے کے اور اچھے کام کی طرف دعوت دینے والے کے۔ لہٰذا دین اسلام کی تبلیغ تو بہترین کام تھا، لیکن اس بہترین کام کے نتیجے میں جو بدترین لوگ تھے اور جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے تھے، وہ رسول اللہ کے دشمن بن گئے۔ گویا کہ وہ دشمنیاں اور وہ سازشیں اور وہ بری چیزیں اور بری باتیں کہ جو اس اچھے کام کے نتیجے میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، ان کو بھی ہم ذنب اس اعتبار سے کہ یہ کسی کام کے نتیجے اور انجام کو ذنب کہا جاتا ہے، ان چیزوں کو بھی ذنب کا نام
ہم دے سکتے ہیں، اور عربی زبان میں اس معنی میں لفظ ذنب استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ جو فرمایا سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کے لیے روشن فتح آپ کو عطا کر دی ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ مغفرت فرما دے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کاروان قرآن سننے والوں کو کہ مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مغفرت کا اصل معنی اور جس کو ہم کہیں کہ حقیقی معنی وہ ہوتا ہے کمی بیشی کو دور کر دینا۔ مثلا اگر انسان کے بدن کو زخم لگ جائے اور وہ زخم دوبارہ دوا لگانے سے بھر جائے اور اپنی نارمل جگہ پہ انسان کا بدن پہنچ جائے، ٹوٹی ہوئی ہڈی دوبارہ سے جڑ جائے، اس کو عربی زبان میں مغفرت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کے آثار کو ختم کر دینا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اس کو بھی خدا کی مغفرت کہا جاتا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ اے رسول مغفرت کر دے آپ کے لیے کس چیز کی؟ ما تقدم، جو گزر چکا، من ذنبک، آپ کا وہ ذنب کہ جو گزر چکا، وما تأخر، اور جو بعد میں آنے والا ہے۔ اس فتح مکہ کے ذریعے اللہ نے وہ بہت ساری وہ تہمتیں وہ آپ سے دور کر دی، وہ الزامات اور آپ کے بارے میں جو غلط باتیں ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دشمنیاں کہ جو کئی لوگ آپ کے بارے میں منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں گے یا آپ کی اس تحریک کو ناکام بنا دیں گے، اس فتح کے اعلان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری کمیاں دور کر دی ہیں۔ اور آپ پر جو لوگ الزام لگاتے تھے، مثلا جب رسول اللہ فرماتے تھے کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو قیصر و کسریٰ کے ملک پر تمہاری حکومت ہوگی اور تم ان پر فتح پا جاؤ گے، تو لوگ ہنستے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چکنی چپڑی باتیں کر کے کمزور فکر کے لوگوں کو، سادہ ذہن والوں کو نعوذ باللہ بے وقوف بناتے ہیں اور ورغلا کر اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کے وعدے کر کے یہ کم عقل لوگوں کو یہ اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی جتنی بھی تہمتیں تھیں وہ تہمتیں اللہ نے فتح مکہ کے ذریعے ساری کی ساری گویا کہ ختم کر دی، اور دنیا پر واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول جو بھی اللہ کی طرف سے انسانوں کے ساتھ اور اپنے دین پر ایمان لانے والوں کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ اس وعدے کو حق کر کے دکھاتا ہے، اگرچہ خدا نے آزمائش لینی ہوتی ہے، اور ان آزمائشوں کے بعد انجام میں بالآخر اللہ کا وعدہ حق ہو کر رہتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا فتح مکہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ دن آ گیا کہ جب رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے، اور بہت ساری جو سازشیں تھیں، بہت ساری جو تہمتیں تھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔